نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين۔ بے شک اللہ نے بہت سے مقامات میں تمہاری مدد فرمائی، اور حنین کے دن کو یاد کرو جب تمہاری کثرت نے تمہیں خود پسندی میں مبتلا کر دیا، تو یہ کثرت تمہیں کسی کام نہ آئی اور تم پر زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگ گئے۔ اس آیت مبارکہ میں حنین کا ذکر ہوا۔ غزوہ حنین کے واقعے سے پہلے یہ یاد رکھیے گا، حنین یہ مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان ایک مقام ہے، اس کو حنین کہا جاتا ہے۔ تاریخ اسلام میں اس جنگ کا دوسرا نام غزوہ حوازن بھی ہے، اور اس لیے کہ اس لڑائی میں بنی حوازن سے مقابلہ تھا۔ فتح مکہ کے بعد عام طور سے تمام عرب کے لوگ اسلام کے حلقہ بگوش ہو گئے، یعنی سارے لوگ اسلام میں آنا شروع ہو گئے، کیونکہ ان میں اکثر وہ لوگ تھے کہ جن کو اسلام کی حقانیت کا پورا یقین رکھنے کے باوجود قریش کے ڈر سے مسلمان ہونے میں یہ توقف کر رہے تھے اور فتح مکہ کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر چونکہ عرب کے دلوں میں کعبے کا بے حد احترام بھی تھا، اور ان کا یہ یقین تھا کہ کعبے پر کبھی کسی باطل پرست کا قبضہ نہیں ہو سکتا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو فتح کر لیا تو عرب کے بچے کو اسلام کی حقانیت کا پورا یقین ہو گیا، اور وہ سب کے سب جھوک در جھوک بلکہ فوج در فوج وہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ باقی ماندہ عرب میں بھی ہمت نہ رہی کہ اب اسلام کے مقابلے میں ہتھیار اٹھا سکیں، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ مقام حنین میں یعنی طائف اور مکے کے درمیان میں جو یہ حصہ تھا، یہاں کے لوگ جو تھے ان میں ایک حوازن اور ثقیف نام کے دو قبیلے تھے، اور یہ بہت ہی زیادہ جنگجو قسم کے تھے، اور میدان جنگ کے یعنی سارے فن یہ جانتے تھے، یعنی ان کی طبیعت ایسی تھی کہ یہ بالکل بہادر اور نڈر ٹائپ کے یہ لوگ تھے۔ ان لوگوں پر فتح مکہ کا یہ اثر ہوا کہ خواہ کی جاہلیت کی غیرت ان کے اوپر سوار ہو گئی، اور ان لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ فتح مکہ کے بعد اب ہماری باری ہے۔ اس لیے ان لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ مسلمانوں پر اس وقت جو مکے کی سرزمین پر وہاں پر موجود ہیں اور جمع ہیں، ایک زبردست حملہ کر دیا جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچ گئی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن حضرت، یہ ایک صحابی ہیں، میرے آقا نے ان کو تحقیقات کے لیے بھیج دیا کہ تحقیقات کر آؤ کہ کیا ہونے والا، یہ کیا کر رہے ہیں۔ جب یہ صحابی جو حضرت عبداللہ بن ابی حضرت یہ تحقیقات معلوم کر کے واپس آئے تو حضور کو انہوں نے بتایا کہ قبائل کی جنگی تیاریاں، ان کے بارے میں پورا حال حضور کے سامنے رکھا، اور بتایا کہ قبیلہ حوازن اور ثقیف نے اپنے تمام قبائل کو جمع کر لیا ہے، اور قبیلہ حوازن کا رئیس اعظم جس کو مالک بن عوف، ان تمام افواج کا یہ سپہ سالار یہ شخص ہے، اور یہ 100 برس سے زائد برس کا، یعنی یہ بوڑھا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ جو ان کا سردار ہے اس کی عمر 100 سے بھی زیادہ ہے۔ پھر درید بن اسما، یہ جو عرب کا ایک مشہور شاعر تھا اور مانا ہوا بہادر تھا، اس کو بطور مشیر یعنی مشورے کے لیے جنگ میں لایا گیا تھا۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا، یہ قبیلہ اتنا دشمنی میں آگے بڑھ گیا کہ
کہ انہوں نے اپنے تمام عورتوں کو، اپنے بچوں کو، بلکہ جانوروں تک کو سب کو میدان جنگ میں لے کر آ گئے تاکہ کوئی سپاہی میدان جنگ سے بھاگ ہی نہ سکے، کسی کا بچے کو بھی فکر نہ ہو، کسی کو اپنی عورتوں کی فکر نہ ہو، کسی کو اپنے جانور کی فکر نہ ہو، سب کو لے کر میدان جنگ میں آ گئے اور تاکہ یہ بھاگ نہ سکیں، ہمارے ساتھ لڑائی میں رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شوال 8 ہجری میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 12,000 کا لشکر میرے آقا نے جمع فرمایا۔ اب ان میں 10,000 جو تھے وہ مہاجرین اور انصار صحابہ تھے جو مدینے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے۔ راستے میں 2,009 مسلم یعنی جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ بھی شامل ہو گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو لے کر شان و شوکت کے ساتھ حضور حنین کا رخ کیا تو اسلامی افواج کی یہ کثرت اس زمانے میں، کیونکہ صحابہ کا سب سے زیادہ لشکر یہی تھا، یعنی سب سے بڑا لشکر جو حنین کے مقام پر جا رہا تھا، اب وہ چاہو جلال تھا مسلمانوں کا کہ بے اختیار صحابہ کرام کی زبان سے یہ لفظ نکل گیا کہ آج بھلا ہم پر کون غالب آ سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کو ان حضرات کا اپنی فوجوں کی کثرت پر ناز کرنا اللہ کو پسند نہ آیا، چنانچہ اس ناز کی وجہ سے، یہ خود پسندی کی وجہ سے پھر اللہ رب العالمین نے ایک اٹینشن کرنے کے لیے کیا ہوا کہ جب حملہ شروع ہوا تو قبیلہ ثقیف اور حوازن کے تیر انداز، کیونکہ وہ پہلے سے جنگجو تھے، انہوں نے اتنی تیروں کی بارش کی اور ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ تو پہلے تو وہ 2,000 جو راستے میں ملے تھے، 9 مسلم نئے نئے ہوئے تھے، وہ ایک دم فوراً بھاگے، اپنا علماء فرماتے ہیں کہ ایک دم اپنا سر پر پیر رکھ کر وہ بھاگ نکلے، اور ان لوگوں کی 2,000 کی بھگدڑ کی وجہ سے وہ 10,000 جو صحابہ تھے انصار و مہاجرین کے صحابہ کے پاؤں بھی اکھڑ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو گنتی کے چند صحابہ حضور کے ساتھ رہ گئے، باقی سارے ادھر ادھر بھاگنے لگ گئے، کیونکہ اس وقت تیروں کی اتنی بوچھار ہو رہی تھی کہ 12,000 کا لشکر وہ فرار ہو چکا تھا۔ صرف اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پائے استقامت میں اس میدان میں میرے آقا وہ بال برابر بھی حضور کے پاؤں میں لغزش نہ آئی، حضور استقامت کا پہاڑ بن کر وہاں میدان جنگ میں کھڑے رہے۔ اور بلکہ علماء نے یہاں پر لکھا کہ ایک عالم کائنات کا جیسے ایک مجموعہ ہوتے ہیں، اس طرح میرے آقا تن تنہا کھڑے رہے اور پہاڑ کی طرح ڈٹے رہے، اور پھر اپنے سفید خچر پر حضور برابر آگے بڑھتے رہے، اور آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے کہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ یہ حضور یہ آواز لگا رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ میں نبی ہوں، انا النبی لا کذب، میں جھوٹا نہیں، یہ جھوٹ نہیں، انا النبی لا کذب، میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں، انا ابن عبد المطلب، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ حضرت عباس حضور کے ساتھ ہی تھے، کیونکہ چند صحابہ حضور کے ساتھ تھے، تو حضرت عباس ان کی آواز کیونکہ بہت زیادہ بلند آواز تھی، میرے آقا نے فرمایا، انہیں حکم دیا کہ آواز لگاؤ کہ انصار و صحابہ وہ جمع ہو جائیں اور آ جائیں واپس۔ تو حضرت عباس نے آواز لگائی، یا معشر الانصار یا للمہاجرین، ایک نعرہ لگایا تو تمام صحابہ نے وہ نعرہ سنا، یکدم وہ صحابہ دوبارہ پلٹے اور اس قدر تیزی سے دوڑ پڑے کہ جن لوگوں کے گھوڑے رش کی وجہ سے گھوم نہیں سکتے تھے تو وہ اپنے گھوڑے کو ہلکا کرنے کے لیے انہوں نے اپنی زریں وغیرہ پھینک دی، اور پھر بھی نہ گھوم سکتا تھا تو وہ گھوڑوں سے کود پڑے، اور صحابہ اس طرح پھر کافروں کے لشکر پر دوبارہ ٹوٹ پڑے کہ پھر اس طرح جاں بازی کے ساتھ لڑے کہ دم زدن میں پھر جنگ کا پانسا پلٹ گیا کہ جو کافر پہلے جیت رہے تھے اب مسلمان صحابہ وہ جیتنے کے لیے آ گئے، اور 70 بہادر ان کے کٹ گئے، ان قبیلہ حوازن کے، اب بھی لیکن وہ ڈٹے ہوئے تھے۔ ان کا ایک علم بردار یعنی جو ان کا بڑا تھا اس کا نام تھا
عثمان بن عبداللہ جب یہ مارا گیا تو پھر جو اور قبیلے کے لوگ تھے ان کے پاؤں بھی اکھڑ گئے اور فتح مبین نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کا بوسہ لیا اور کثیر تعداد میں اس غزوہ حنین میں مال غنیمت بھی مسلمانوں کو ملا۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت سے کیا پتہ چلا؟ اس آیت سے 4 چیزیں پتہ چلی۔ نمبر 1 کہ مسلمان کا حقیقی بھروسہ اللہ کی مدد پر ہونا چاہیے، کیونکہ صحابہ سے یہ اجتہادی خطا ہوئی تھی کہ انہوں نے اپنی فوج کی کثرت دیکھ کر یہ سمجھا اور ان کی زبان سے جو نکلا تھا کہ آج ہم پر کون غالب آ سکتا ہے، تو اللہ نے یہ بتا دیا کہ حقیقی مدد جو ہے وہ رب العالمین کی ہے۔ تو ہمیں بھی یہ ایک قیامت تک کے لیے پیغام مل گیا کہ مسلمان کبھی اپنی فوج کی کثرت پر بھروسہ نہ کرے بلکہ اللہ کی مدد پر بھروسہ کرے۔ دوسری بات کہ اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے، لیکن اسباب اختیار کرنے کے بعد بھی بھروسہ اسی ذات پر کرنا چاہیے۔ یہ مسلمان کے شایان شان نہیں کہ وہ اپنی ذات پر اور اسباب پر بھروسہ کرے۔ تیسری بات کہ بعض اوقات چند لوگوں کی غلطی کا نتیجہ سب کو دیکھنا پڑتا ہے، یعنی چند لوگوں نے یہ جملے کہے تھے لیکن سب کو وہ غلطی کا نتیجہ دیکھنا پڑا، تو اس سے یہ قیامت تک کے لیے پیغام مل گیا کہ چند لوگوں کی غلطی ہوتی ہے لیکن سزا سب کو ملتی ہے۔ چوتھی بات کہ خود پسندی کو اللہ رب العالمین ہمیشہ ناپسند کرتا ہے، بلکہ ہر کمال کو اللہ کا فضل سمجھنا چاہیے، نہ کہ اپنے زور بازو کا نتیجہ۔ جیسا کہ اگر آپ قرآن حکیم کا مطالعہ کریں تو اللہ رب العالمین سورہ نور میں بھی یہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں کوئی شخص بھی کبھی پاکیزہ نہ ہوتا، بلکہ البتہ اللہ پاکیزہ فرما دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ سننے والا اور اللہ جاننے والا ہے۔ پیچھے چند دن پہلے بھی ہم 9 سپاروں کے درمیان میں ایک اور مقام پر خود پسندی کے بارے میں کئی احادیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، لیکن علماء اس کا علاج بھی بتاتے ہیں، تو اس کے علاج کی طرف بھی ہمیں آنا چاہیے اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حسن و جمال ہو، شکل و صورت ہو، صحت ہو، قوت ہو، اعضاء میں تناسب اور اچھی آواز کی وجہ سے انسان خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس کا علاج علماء نے یہ لکھا کہ انسان جب اپنی شکل و صورت کی وجہ سے یہ سمجھے کہ مجھ سے زیادہ کون خوبصورت ہوگا، تو فرمایا کہ وہ ہمیشہ اپنی باطنی گندگیوں پر غور کرے، اپنی شکل و صورت کو نہ دیکھے، فرمایا اپنے آغاز کو یاد کرے، اپنے انجام کے بارے میں غور کرے اور یہ سوچے کہ مجھ سے پہلے بھی اللہ نے کتنے خوبصورت پیدا کیے تھے اور وہ سارے کے سارے عمدہ بدن والے بھی تھے اور عمدہ چہرے والے تھے، لیکن ان کا بدن مٹی میں چلا گیا اور وہ قبر میں چلے گئے۔ تو اس طرح فرمایا کہ وہ قبروں میں جانے کے بعد بھی ان کی قبریں بدبودار ہو گئیں اور طبیعتیں لوگوں کی متنفر ہو گئیں۔ فرمایا کہ اسی طرح جب طاقت و قوت کی وجہ سے انسان خود پسندی میں مبتلا ہو تو وہ اس بات پر غور کرے کہ ایک دن کے بخار سے انسان کا کیا حال ہو جاتا ہے، یعنی طاقت اور قوت ساری نکل جاتی ہے، ایک دن کا اگر بخار آ جائے تو فرمایا کہ طاقت پر بھی کبھی نہ اترائے، نہ قوت پر اترائے، اور اسی طرح ادنا طاقت والوں پر غور کر کے اور یہ دیکھے کہ جن کے پاس طاقت نہیں جو ہاسپٹل میں ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ میری بھی طاقت چھن جائے اور میں بھی بستر پر ہوں، تو کبھی اپنی قوت و طاقت پر بھی خود پسندی کا شکار نہ ہو۔ اسی طرح عقل ہے، سمجھداری ہے، اچھا نسب ہے، ظالم بادشاہ ہوتے ہیں اور کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن سے لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا تعلق ہو جائے، یعنی کوئی ایم پی ہے لیکن ہے بڑا طاقتور، تو ایسے لوگوں سے تعلق کو جوڑنے میں بھی اپنے خود پسندی کا مبتلا نہ ہو۔ اسی طرح بیٹوں کی وجہ سے، خادموں کی وجہ سے، رشتہ داروں کی وجہ سے، اور کسی کے پیروکار بڑے ہوتے ہیں، اس کے ماننے والے بڑے ہوتے ہیں، ان چیزوں میں بھی خود پسندی ہو سکتی ہے، اور مال کی وجہ سے بھی۔ ان تمام چیزوں کا علاج علماء نے لکھا ہے، ان تمام چیزوں میں غور کر لے، اپنے سے کم والوں کو دیکھے گا تو
ان چیزوں سے بچ سکتا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین۔ پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور اہل ایمان پر اپنی تسکین نازل فرمائی اور اس نے ایسے لشکر اتارے جو تمہیں دکھائی نہیں دیتے تھے، اور اس نے کافروں کو عذاب دیا اور کافروں کی یہی سزا ہے۔ ارشاد فرمایا پھر اللہ نے اپنے رسول پر تسکین نازل فرمائی اور اطمینان کے ساتھ اپنی جگہ پر قائم رہے، اور اہل ایمان پر تسکین نازل فرمائی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پکارنے سے وہ تمام صحابہ حضور کی خدمت میں واپس آئے۔ تو اس سے علماء کہتے ہیں کہ یہ پتہ چلا کہ جنگ حنین میں بھاگ جانے والے وہ مسلمان ہی رہے، یعنی جو جنگ سے بھاگ گئے تھے وہ واپس آئے، قرآن نے انہیں مسلمان کہا، ان کی معافی ہو گئی، ان کے رب نے ان پر سکینہ اتارا، اپنی رحمت اتاری۔ فرمایا کہ اب جو صحابہ پر اعتراض کرے گا تو فرمایا کہ وہ ان آیات کا مخالف ہوگا، اور بھاگ جانے والے ہی واپس ہوئے اور انہوں نے ہی مارکا فتح کیا تھا، لہٰذا یہ فتح گزشتہ خطا کا کفارہ ہو گئی، یہ بھی بتا دیا۔ اور آیت مبارکہ میں تسکین اترنے کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلے ہے اور بعد میں صحابہ کے لیے ہے۔ اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی کیونکہ تسکین حضور کی برکت کی وجہ سے نازل ہوئی تھی اور پھر آپ کے فیضان سے بقیہ صحابہ پر اتری اور اسی کا ذکر کیا گیا۔ اور اللہ نے اس غزوہ حنین میں بھی فرشتے آسمان سے نازل کیے تھے، اور فرشتے جنہیں کافروں نے ابلق گھوڑوں پر سفید لباس پہنے امامہ باندھے ہوئے دیکھا تھا، یعنی ان کافروں نے دیکھا تھا۔ اور یہ کیوں دیکھا تھا تو علماء نے کہا ان کو دکھایا اس لیے گیا تھا تاکہ انہیں پتہ چلے کہ مسلمانوں کی شان و شوکت بڑھانے کے لیے اللہ نے آسمان سے فرشتے نازل کر دیے تھے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن حکیم میں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب کریم ہمیں قرآن حکیم میں غور و فکر کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمارے تمام صغیر کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آئندہ زندگی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہماری بے حساب مغفرت فرما۔ یا رب العالمین ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما، دین و دنیا کی بھلائیاں عزت نعمت عطا فرما، زوال نعمت سے محفوظ فرما، احساس نعمت عطا فرما، ہر قلت ہر علت ہر ذلت سے محفوظ فرما۔ اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ ان سب کے دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔